علیہ رضا ولو ملک کے نامرذاکرین خطاب فرمائیں گے 26 اور 27 رجب 2 روزہ مجالس اعلیٰ کربلا خانگڑھ میں قبلہ سید عبد مرتجز رضوی، سید مرتضی عاشق، مال غلام عباس جبا، رضوان حیدر خان، تقی عباسی، ساجد آباد، بخاری ملک ناہید آباد ملک کے نامرذاکرین بول میں اکرام خطاب فرمائیں۔ جلدی کر 15 رجب دا محرم تو گھٹ نہیں کہنی اولاد سید آئے قبر حسین تے میرا ہاتھ بھین براد زوارا میں گردیاں دی تکلیف وچ مبتلا ہاں جیڑی نیاز جتنا بھی دیندے ہو نا مرد مستورات میں اپنے علاج تے لینا یا پرساداری امام حسین تے لینا 28 رجب میرے کل پرساداری ہے ڈوچی والوی پاک بی بی دا صدقہ سمجھ مولا جان دے میں 1 روپیہ ضائع نہیں کرندا یا علاج تے یا پرسادار امام حسین تے میری پردہ دیاں پاک بی بی تارے بچوں دی زندگی دارا ٹھیک توجہ ہو گئی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند تر صلوات۔ 15 رجب 2024 مجلس عزا بحضور بنت علی ابن ابی طالب، بلند تر صلوات۔ کچھ صاحبان نے صلوات پڑھنے کی زحمت نہیں کی تو جنہیں صلوات یاد ہے وہ ذرا بلند آواز سے پڑھ دیں۔ مہربانی آپ کی، بس اگر آپ کا کام ہو جائے تو انہیں بٹھا دیجئے گا، اچھا ہے انہیں 2 مجلس کے بند یاد کروا دیں، اگر یہ وہ پڑھیں تو نیاز بھی اچھی ہو جائے۔ توجہ رکھیے گا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، میرا اصل وقت ختم ہو گیا، میں نے آپ کے گوش گزار 1 یا 2 احادیث معصوم کرنی ہے اور آپ سے اجازت، جتنی آپ کی توجہ ہوگی اتنی بات کریں گے۔ آج کا یہ دن 15 رجب منسوب ہے شہزادی سے۔ میں پھر جملہ پڑھتا ہوں شاید کوئی سمجھ جائے۔ آج کا یہ دن منسوب ہے شہزادی سے، میں نے شہزادی نہیں کہا، شہزادی کہا ہے۔ علی ہی وہ شاہ ہے جس کی یہ بیٹی ہے، جن سے آج کا دن یہ منسوب ہوا۔ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ابھی آپ فضائل کی کیا میراث سنتے ہیں اور کیسا سنتے ہیں۔ پہلا جملہ پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ نے اٹھا لیا تو اسی پہ بات کر لیں گے۔ محمد کی بیٹی کا اسم ہے ام ابیہ۔ جی بسم اللہ، آپ نے قبول کیا۔ رسول خدا کی بیٹی کا اسم ہے ام ابیہ، علی کی بیٹی کا اسم ہے ام ابیہ۔ آپ پھر گھبرا گئے، آپ گھبرا گئے نا؟ آپ ادھر آئیے ذرا، ادھر آئیے میرے پاس، ادھر آئیے، ادھر آئیے۔ آپ پریشان ہیں، میرے بات پڑھیے گا، میں اپنا ٹائم چھوڑ کے آپ کو پڑھاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، انہیں میرے ٹائم میں سے ٹائم دیجیے گا۔ امام حسین کے تمام ذاکرین کا حق بنتا ہے کہ وہ ممبر پہ اپنے مولا کا ذکر کریں۔ پریشان نہیں ہوتے کبھی بھی امام حسین کے ممبر پہ بیٹھ کے، خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت آپ عزادار ہوتے ہیں، جب آپ یہاں آتے ہیں تو ذاکر ہوتے ہیں۔ جب ہم وہاں تھے تو ہم عزادار تھے، اب یہاں ہیں تو ذاکر ہیں۔
اور مزے کی بات یہ ہے جو عزادار ہے اس کا مقام ذاکر سے بہت بڑا ہے. نہیں میں مجلس آپ کے لیے پڑھتا ہوں، ذاکر کے فضائل نہیں پڑھتا. اللہ اپنے آپ کو ذاکر کہتا ہے، وہ ذاکر اسی لیے ہے کہ وہ علی کا ذکر کرتا ہے. ارے وہ ذاکر ہی اسی لیے ہے، اس کا اسم ذاکر ہے. اللہ کے اسما میں سے ایک اسم پروردگار کا ذاکر ہے. مولا سے پوچھا گیا تھا، مولا باقر سے، مولا یہ بتائیے اللہ کا اسم ذاکر کیوں ہے؟ کہا اس لیے ہے معراج پر محمد کو بلا کے علی کی باتیں کرتا ہے. اوے آپ نے توجہ ہی نہیں کی میری بات پر. یعنی توجہ رکھیے، یہ انتقال فرما گئے، علی کا ذکر ہی ایسا ہے. معرفت کی بات کرو تو یہ انتقال فرما جاتا ہے. جیسے مقصر انتقال کر جاتے ہیں نا علی کے ذکر پر. آج کل تو ویسے ہی بڑے حالات خراب ہیں. علی کے دشمن آپ جیسے بن کے آپ میں گھوم پھر رہے ہیں. اب تو خیر سے ممبروں پر بھی آ گئے. چلو کوئی بات نہیں، میں باتیں کر لیتا ہوں اپنے بھائیوں سے تھوڑی دیر، پھر حدیث سنا دیں گے آپ کو. چل جائے گا نا؟ چل جائے گا. نہیں تو مجلس میں نے کہا ایسے ہی پڑھیں گے تو آگے کیا کریں گے جا کے؟ آگے ہاں آ جاتی ہے. علی جب چاہے روح نکال لیتا ہے، علی جب چاہے روح ڈال دیتا ہے. بلکہ جہاں علی نہ ہو وہی تو مردہ ہوتا ہے. خانہ کعبہ اس وقت تک مردہ تھا جب تک اس میں علی نہ آئے. یہ علی آتے گئے وہ زندہ ہوتا گیا، اسی لیے اسے سجدہ ہے. یعنی جہاں علی نہ ہو وہ مردہ ہوتا ہے. اب جو علی کے بغیر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز مردہ ہے. علی کے بغیر، یا علی بادشاہ کے بغیر ہر عبادت مردہ ہے. لیجئے ممبر سے کہہ رہا ہوں، اور جسے برا لگے اسے ڈھیر برا لگے، اور منہ بنا. 13 رجب کو جب علی بادشاہ کا ظاہری ظہور ہوا نا، کسی جگہ پہ ہوا تھا، بڑی مشہور جگہ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، ہوا تھا بڑا مشہور جگہ ہے کوئی، ہے نا. 13 رجب کو امیر کائنات ایک بڑے مشہور گھر میں آئے. کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے لیکن آیا تو علی ہے. یعنی کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ ابو طالب ہے، اسی لیے تو علی آئے. علی آئے تو اس میں زندگی آئی. علی سے پہلے اسے سجدہ نہ ہوا، علی کے بعد اسے سجدہ ہوا. مردہ کو سجدہ نہیں ہوتا. علی روح کعبہ ہے، اگر روح ہوگی تو زندگی ہوگی. اب وہ کون لوگ ہیں جو بغیر روح کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ ارے علی کے بغیر تو اللہ کا گھر آباد نہیں ہوتا. اور تیری یہ مسجدیں کیسے ہیں؟ یا علی، یہ تم نے کیسے آباد کی ہیں مولوی صاحب؟ علی کے بغیر کیسے؟ کوئی بتائے گا ہمیں؟ کوئی بتائے گا؟ میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. پڑھنا میں شہزادی چاہ رہا تھا لیکن چلیں آپ علی سنیے. کوئی بتائے گا ہمیں محمد افضل ہیں یا علی افضل ہیں؟ محمد سونا حبیب کائنات میں بعد از خدا سب سے افضل ہے. محمد کے بعد علی کائنات میں افضل ہیں. یہ شیعہ مذہب کا عقیدہ ہے اور ہم اپنے اس عقیدے پہ قائم ہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی وہ ہے محمد، ہمارا سونا حبیب رسول اللہ.
دل میں بات اتر گئی؟ نہیں، کچھ لوگوں کے دل میں بات نہیں اتری، وہ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا؟ چلو نہ بھی لگاؤ، چلو سید سمجھ کے دیکھ لو۔ مولا موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا مولا، یہ میرا بھائی پڑھ بھی رہا تھا ابھی، چلے میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں فضائل کی۔ کسی نے پوچھا مولا جب ہم آپ کو نہیں پائیں گے تو پھر آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ امام فرماتے ہیں کسی بھی سید کی زیارت کر لینا وہ ایسے ہے جیسے مجھ موسیٰ کاظم کی زیارت کی۔ یا علی، حرمت سادات کا مسئلہ ہے، دل میں جتنا بھی کینہ بغض رکھ لو، حجت کی حدیث تو اپنے مقام پر کھڑی ہے۔ کتاب کا نام بتا دوں، انوار زہرا، آغا حسن ابتہی کی، ایران میں چھپی ہے، پڑھ لینا۔ اور بھی احادیث ہیں، وہ نہیں پڑھ رہا۔ محمد افضل ہیں کہ علی؟ ہاں سب بولیے نا، ڈر کیوں رہے ہیں؟ محمد افضل ہیں، محمد علی سے 1000 گنا افضل ہیں۔ میرا مجمع پریشان ہے، ہم تو اسے نصیری غالی سمجھتے ہیں۔ بھیا ممبر چھوڑوں گا تو آپ پڑھیں گے، کچھ کر لیں، اور میں تو بڑا سخت مزاج ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں تو مجھے بھائی نے، ممنون نے 1 سال پہلے کا کہا ہوا ہے آج کی مجلس کا، میں بر وقت آیا سرکار، میں نے اپنے بھائی سے محبت کا اظہار کیا۔ میں نے کوئی بات کی آپ سے؟ نہیں بات کی نا، ٹھیک ہے۔ شاہ شمس کی مجلس لیٹ کی میں نے، مرکزی مجلس ہے بہت بڑی، ٹھیک ہے۔ ہم حق پہ لڑتے ہیں، شیعہ قوم حق پہ لڑتی ہے، ہمارا جھگڑا حق پہ ہے، کیونکہ سیدہ کو حق نہیں ملا، اس لیے آپ شیعہ ہیں۔ آپ علی ولی اللہ کی وجہ سے نہیں، حق سیدہ کی وجہ سے شیعہ ہیں۔ یہ کبھی میں سیدہ پہ پڑھا تو میں سناؤں گا آپ کو، ہاں یہ اپنے دل میں بات اتاریے، اور متکبر ہو کے نہ سنا کریں، عاجز ہو کے سنا کریں، پھر باہر جا کے کہتے ہیں پتہ نہیں ساڈی دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ آپ کی دعا قبول کیسے ہو جب مجلس حسین میں متکبر ہو کے بیٹھو گے؟ اور مجلس حسین میں غریب ہو کے بیٹھا کرو، آل محمد غریب پہ نظر کرم کرتے ہیں، غریب پہ۔ امام علی کا فرمان ہے، میرا مولا فرماتا ہے اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو، توجہ سے سنو سارے بزرگوں، آپ نے دعا دینی ہے، حسین کی ماں آپ سے راضی رہے گی۔ بڑی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، امام فرماتے ہیں اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو، اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو، ملوں یا نہ ملوں الگ بات ہے، اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو فقر میں ڈھونڈنا، میں تمہیں فقیروں میں ملوں گا۔ علی درباروں میں نہیں، میسم کے پاس ملتے تھے جہاں وہ کھجوریں بیچتا تھا۔ میرا جملہ وہیں کھڑا ہے، علی افضل ہیں یا محمد؟ محمد افضل ہیں علی سے۔ میں نے کہا 1000 گنا افضل ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں برابر ہیں۔ اردو کے جملے سمجھ لیتے ہیں نا، میں سیکھ رہا ہوں سرائیکی زبان، مولا کرے گا آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گا تو پھر آپ سے اس زبان میں بات کر لیں گے۔ اردو سمجھ لیتے ہیں نا، اب تو سمجھ لیں گے، اب تو ٹک ٹاک کا دور ہے، ایسے ایسے کریں تو اردو ہی اردو ہے۔ 1000 گنا افضل ہیں، رسول اللہ حقیقت میں برابر ہیں، فضیلت میں 1000 گنا افضل ہیں۔ آپ نے پوچھے نہیں کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ؟ کیونکہ یہ جو سیدہ ہیں محمد ان کا ظرف ہیں، محمد کو فضیلت سیدہ کی وجہ سے ہے۔ جنہیں بات سمجھ آئے گی نا، بڑی گہری بات ہے یہ، عقیدے کی ایک منزل طے ہو جائے گی، ایک منزل طے ہوگی پوری عقیدے کی۔ ماتمیوں عزادار،
امام حسین بادشاہ کے توجہ سے مجھے سننا. آپ کے لیے بڑی دور سے آ رہا ہوں میں, آپ کی محبت کھینچ لائی. 26 رجب کو 2 بجے پڑھوں گا, پورے 2 بجے بھیا کمیل ذاکرین کو ذرا اوپر نیچے کر لینا, میں نے آگے بھی جانا ہے. اور 27 رجب کو بھی پڑھوں گا, ٹھیک ہے نا؟ اس کا ٹائم مجھے نہیں پتا, جب بھی پڑھوں گا 11-12 بجے کا ٹائم ہوگا, وہ پڑھ لیں گے. میں بڑی تسلی سے پڑھنے کا عادی ہوں, میں 1.5-2 گھنٹے ایسے ہی پڑھ لیتا ہوں. لیکن وہ پیچھے مجھے لگ رہا ہے کافی سارے ذاکرین آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, پھر یہ بڑا پڑھنے والے کو برا بھلا کہتے ہیں, ایڈا پڑھی جا رہے ہیں. میں تو جلسہ پڑھتا ہی نہیں ہوں, میں تو جلسوں میں جاتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ یہ ذاکرین کے بڑے مسئلے ہیں آپس کے, ٹھیک ہے نا جی؟ ہمارے ان مسئلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو آتے ہیں امام حسین کے ذکر کے لیے, آپ کے لیے معرفت کی بات کرنے کے لیے. غیر عارف کے لیے یہ مجلسیں نہیں ہیں, یہ مجلس حسین کاروبار کے لیے نہیں ہے, سیدہ کی خوشی کے لیے ہیں. ایک کام کرو بس, اس مجلس کا کوئی مقصد نہیں ہے, یہاں کوئی بڑا ذاکر نہیں ہے, کوئی چھوٹا ذاکر نہیں ہے, کوئی بڑا خطیب نہیں ہے. مجلس کا بس ایک مقصد ہے, بس ایک مقصد ہے. نہ یہاں تبلیغ ہے, نہ کچھ اور ہے, نہ کوئی لینا ہے, نہ کوئی دینا ہے. ایک مقصد ہے, ایک مقصد ہے مجلس حسین کا, کہ حسین کی ماں راضی ہو جائے, اور جس سے سیدہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے, اور جس سے سیدہ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے. اب یہ تم دیکھو سیدہ کس کس سے ناراض ہے. یہ نہیں کہا جس سے محمد راضی اس سے اللہ راضی, جس سے علی راضی اس سے اللہ نہیں, جس سے سیدہ راضی اس سے اللہ راضی, اور جس سے سیدہ ناراض اس سے اللہ ناراض. محمد ایک گناہ افضل ہے, 1000 گناہ افضل ہیں برائے سیدہ طاہرہ علی سے. لیکن کمال بات یہ ہے, محمد کو کعبے میں آنا چاہیے تھا, آپ نے توجہ نہیں کی ہے. چلے میں یہ بات کھولوں یا یہاں چھوڑ دوں؟ نہیں تو پیچھے بڑے ذاکر آ رہے ہیں, پوچھ لینا کہ بھئی کیوں, کدی کسی نے دسیا ہی نہیں. محمد کیوں نہیں آئے کعبے میں؟ افضل تو وہ ہیں, کعبہ بنا ہوا تھا نا, ابو طالب بھی تھے. 30 سال پہلے کی بات ہے, رسول خدا کا ظاہری ظہور ہوا جناب عبد المطلب کے گھر میں. کتنی بڑی بات پڑھنے جا رہا ہوں. علی کی ماں گئیں, علی کی ماں گئیں, رسول خدا کی زیارت کی, پیار کیا, رکھا, واپس آئیں. ابو طالب سے فرماتی ہیں سرکار ایک بات کرنی ہے. کہا ہاں کیجئے. ابو طالب سے بات ہو رہی ہے 30 سال پہلے جب رسول کا ظہور ہوا. ابھی آپ کا دین ایمان کوئی چیز نہیں آئی, صرف محمد آئے ہیں. قرآن تو نہیں آیا, مجھے پتہ نہیں ہے, شاید کوئی آ گیا ہو. ابھی نہیں آیا, آیا تھا نہیں آیا. سارے شیعہ متفق ہیں محمد آئیں گے تو قرآن آئے گا. ابھی 30 سال بعد آئے گا, یا شاید 40 سال کے بعد آئے گا, لیکن آیا 30 سال کے بعد تھا. بتاتا ہوں کیسے. مولا ابو طالب سے فرمایا سرکار ایک بات کرنی ہے. کہا کیجئے کیجئے. کہا ابھی ابھی عبداللہ کے بیٹے کو دیکھ کے آئی, آمنہ کے لال کو دیکھ کے آئی. کتنا پیارا ہے, کتنا پیارا ہے, کیسا ہے, نام بھی محمد ہے. ایسا ہو سکتا ہے یہ میرے پاس آ جائے, میں اسے رکھ لوں. وہ لوگ جو ابو طالب کا ایمان پڑھتے ہیں, ابو طالب کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے شیعہ مولوی ذاکر مرے جا رہے ہیں کہ یہ مسلمان تھے, یہ تھے, وہ تھے. ارے بھیا ابو طالب کا ایمان ثابت ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے, یہی کہتے ہیں نا. آپ لگ گئے نہیں مسلمان تھے, مسلمان تھے. دیکھیے ابو طالب ہیں کون.
کہ کہاں پھنسایا آپ کو لا کے مولویوں نے؟ کہا یہ مجھے مل سکتا ہے؟ کہا ہاں، یہ محمد تو آپ کی آغوش میں آ گیا۔ سوال کیا، محمد عطا بھی کر دیا۔ نہیں، اگر آپ کی توجہ نہیں ہے تو میں بات کیسے کروں گا؟ اچھا، پھر تھوڑی دیر بعد شہزادی مسکرائی، علی کی ماں مسکرائی، ابو طالب کہتے آپ ذرا مسکرا دیں، ایک بات اور کر دوں۔ کہا 30 سال کے بعد آپ کی آغوش میں بالکل ایسا نور آئے گا۔ یہ ابو طالب کو کیسے پتا تھا؟ اور یہ ابو طالب کو کیسے پتا تھا؟ میرے پیچھے والے سامعین آپ بھی ہاتھ اٹھاتے رہیے، حسین کے ذکر میں شامل رہیے۔ ارے انہیں کیسے پتا تھا؟ لیکن یہ آئے ابو عبد المطلب کے گھر، علی آئے اللہ کے گھر، محمد وہاں آ جاتے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بور ہو رہے ہیں؟ چلیں کوئی بات نہیں، تھرکتی پھرکتی مجلس پڑھ دیں۔ میں تو چاہتا چلیں آپ کی ذرا تھوڑی سی معرفت میں اضافہ ہو جائے۔ یہ تو حیدری 2-4 سوال ہیں، یہ لوگوں کے ذہنوں میں بڑے ہلتے ہیں نہیں ہلتے؟ محمد کیوں نہیں آئے، یہ کیوں آئے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا۔ چلیں ایک جملے میں ختم کر دی بات، میں نہیں پڑھ رہا۔ جب علی بادشاہ کا ظہور ہوا کعبے میں، علی بادشاہ کا ظہور ہوا خانہ کعبہ میں، تو محمد نے جب باہر لائے تو کیا کہا تھا؟ غور سے دیکھو، یہ عین اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ اذن اللہ ہے، یعنی کہ پورے کا پورا ٹکڑوں میں اللہ بتا دیا۔ اگر کوئی اسے دیکھنا چاہتا ہے تو اس علی کو دیکھے۔ اگر کوئی اسے دیکھنا چاہتا ہے تو علی کو دیکھے۔ اچھا مولا، یہ محمد کیوں نہ آئے؟ کہا تم نے حدیث قدسی نہ سنی؟ اللہ نے کہا تھا یہ جو میری ولایت ہے، اللہ کی جو ولایت ہے، اس کا مظہر کامل یہ علی ہے۔ جس نے اس علی کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ یا علی، جس نے علی کا انکار کیا، علی کو ولایت کا مظہر بنا کے کعبے میں نازل کیا۔ اللہ تو پہلے سے بھی ہے، نبی اللہ دے گئے، محمد نے بھی خدا دے دیا۔ محمد کا انکار اللہ کا انکار نہیں کہلایا، لیکن علی کا انکار حدیث قدسی ہے۔ بھائی کیوں گھبرا گئے؟ شیعہ مذہب کی لوگ ہو نا، علی کی ولایت کا انکار ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا انکار کرنا۔ رسول خدا نے ذرا آگے بڑھ کے بات کر دی۔ رسول خدا کو چاہیے تھا کہتے سنو، جو میری ولایت کا انکار کرتا ہے محمد کی، وہ حرام زادہ ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ حرام زادہ ہے۔ رسول نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، رسول نے فوراً کہا سنو، جو اس علی کا انکار کرے گا وہ حرام زادہ ہے، یعنی جو شجرہ نسب ہے وہ علی کی ولایت پہ ٹکا ہے، وہ علی کی ولایت پر ہے، وہ علی کی محبت پر ہے، وہ علی بادشاہ پر ہے، وہ علی پر ہے، وہ علی پر ہے۔ علی کے فضائل تو خیر کیا میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں؟ میں آپ کا ایک فضیلت کا جملہ پڑھ کے اور آپ سے پھر اجازت لیتا ہوں جی۔ میں نے 2 جملے مصائب کے ہی پڑھنے، اور اگر آپ نے اٹھا لیا تو میں ایک حدیث اور سنا دوں گا۔ آپ کی ایک حدیث سناؤں آپ کو؟ یہ جو ذرا بڑے پکے منہ کے لوگ ہیں نا، جو گھر سے قسم کھا کے آتے ہیں مجلس میں، اسی نہیں بولنا، منہ چیلفی پہ آگے بیٹھے ہوں گے نا مجلس میں نا، ان کے لیے ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، امام کا فرمان پڑھنے جا رہا ہوں۔ جی جیتے رہیے، آپ کے چہرے کھل اٹھے، ہلکے سا مسکرا بھی دیے آپ ہی کے لیے ایک حدیث ہے۔ ملنگ جی آپ نے غور سے سننی ہے، تمام ملنگ موالیوں نے میری بات بڑی توجہ سے سننی ہے۔ یہ جو بڑا اعتراض کرتے ہیں نا آپ لوگوں پر، ملنگو تمہارے لیے، موالیو تمہارے لیے، مولا کا ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، میرے امام فرماتے ہیں، حدیث پڑھنا امام کی، بشارت مصطفیٰ کتاب ہے، اس میں لکھی ہے،
رسول خدا نے بشارتیں دی ہیں علی والوں کے لیے. اتنی موٹی کتاب ہے آپ کے لیے, احادیث رسول ہیں آپ کے لیے, اتنی موٹی کتاب ہے. چلیں اللہم صلی اللہ. میرے مولا کے پاس ان کا ایک صحابی آیا, میرے مولا کے پاس ایک ان کا صحابی آیا, کہا مولا آپ کے جو شیعہ ہیں, مولا آپ کے جو شیعہ ہیں لوگ انہیں اتنا پسند نہیں کرتے. میں کتنے آرام سے حدیث پڑھ رہا ہوں, آپ نے بھی ایسی, جیسے آپ مجھے سن رہے ہیں میں بالکل ایسی مجلس پڑھتا ہوں, میں کوئی زور وور نہیں لگاتا, پھر جیسے آپ ویسے ہم. امام نے فرمایا, صادق بادشاہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں, امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہ کیا کہتے ہیں, ہمارے لیے کیا کہتے ہیں, ہمارے شیعوں کے لیے کیا کہتے ہیں. صحابی کہتا ہے مولا وہ آپ کے لیے اور آپ کے شیعوں کے لیے کہتے ہیں یہ رافضی ہیں اور یہ کافر ہیں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. یہ مسئلہ امام کے سامنے بھی تھا کہ لوگ آپ ان کے شیعوں کو کافر کہتے تھے. امام نے کہا کیا کہتے ہیں, کہا مولا مجھے آپ کی قسم وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. کہا ہمارے شیعوں کو لوگ کافر کہتے ہیں, کہا مولا مجھے آپ کی جد کی قسم وہ ہمیں کافر اور رافضی کہتے ہیں. امام کے چہرے پہ جلال آیا, امام کے چہرے پر جلال آیا اور امام نے فرمایا سنو کیا ہی وہ اچھا دن ہوگا. ابھی قرآن کی آیت بھی ہے, میرا مولا فرماتا ہے کیا ہی وہ اچھا دن ہوگا جب یہ لوگ تمہیں دیکھ کر یہ کہیں گے کہ کاش ہم یہ ہوتے, کیونکہ تمہیں ہم جنت میں اپنے ساتھ بٹھائیں گے. یا علی کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم یہ ہوتے. کہا مولا اس کی کیا وجہ ہے, کہا وجہ سنے گا, بس اب یہ حدیث سنیے اور اجازت دیجئے. کمال جملہ ہے. امام کہتے ہیں جب ہمارا کوئی شیعہ, جب ہمارا کوئی شیعہ, توجہ ہے سرکار, تسی بھی داد دیو, آپ بھی شیعہ ہیں, مجلس میں بیٹھنے والا ہر شخص شیعہ ہے. ذاکر داد نہیں دیندے مینوں, اپنی داد اکٹھی کر دینا, حدیثہ ساڑیاں پڑھ دینا, پڑھیں پھر سنیں حدیث. میرا مولا کیا فرما رہا ہے, حدیث نہیں سنی ان میں سے کسی نے, یہ بعد میں پڑھیں گے. اب میں پڑھ رہا ہوں یہ حدیث عربی زبان کی کتاب میں, اردو میں بھی آئی نہیں ہے. بڑا مزہ آنے والا ہے, آپ کو بہت مزہ آئے گا, ممنون, آپ کو بہت مزہ آئے گا, کیونکہ مسلسل آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, اور جن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے انہیں بہت مزہ آنے والا ہے. میرے مولا نے فرمایا سنو تم ہمارے شیعوں کو کیا سمجھتے ہو. کہا مولا کوئی فضیلت بتا دیجئے. کہا سنو یہ جو ہمارے جد علی کے شیعہ ہیں, جب یہ ہمارے جد علی کے فضائل سن کے مسکراتے ہیں, یہ اتنا مسکرائیں کہ ان کے دانتوں کی سفیدی نظر آ جائے تو وہاں سے ایک نور ساطع ہوتا ہے جو عرشوں پہ جاتا ہے. اب تو مسکرا دو علی کے فضائل پر, کتنا پکا, ایسے جیسے کدو ہوتا ہے ایسے ہنسو, مسکراؤ علی کے فضائل پر, خوش ہوا کرو ہم علی والے ہیں. علی کے منکر روتے ہیں, علی والے نہیں. حدیث تو میں نے پوری پڑھی نہیں, داد تو آگے لینی ہے. آدھا مجمع ٹھیں پہ ہو جائے گا, آدھا مجمع خوشی سے نہال ہو جائے گا, آدھوں کی عید ہو جائے گی, کچھ کی موت, مقصر کی تو ویسے ہی موت ہوئی پڑی ہے.
پڑھوں جملہ؟ اچھا مولا وہ جو تجلی اس کے وہاں سے ساطع ہوتی ہے، مسکراہٹ سے، دانتوں کی سفیدی سے تجلی ساطع ہوتی ہے، کہا وہ عرش پہ جاتی ہے، عرش پر جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا فرشتوں کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں تجلی سے بند ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا کیسا نور ہے ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور تم علی کا کیا مقابلہ کرو گے؟ یہاں تو علی کے شیعہ کی مسکراہٹ اللہ کے نور کی تجلی ہے۔ خوش رہا کرو، تم علی کے شیعہ ہو، مر جائیں سارے مقصر اور ککھ نہ رویو توڑا۔ تم نے آل محمد کے خلاف بھونک بھونک کے ہمارا یہ ممبر خراب کیا۔ تم مولوی راضی کرنے کے لیے مولا کو ناراض کرتے ہو۔ مولوی صاحب خوش رہیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، لعنت ہے اس مولوی پر جو علی پہ بھونکتا ہے، لعنت ہے اس پر جو یہاں کھڑا ہو کے سیدہ کے دشمنوں کی تعریف کرے کہ مولوی راضی ہو جائے۔ ہر ملا پہ لعنت ہے جو علی کا منکر ہے۔ سیدہ کو راضی کیجئے۔ علی، یہ مجلس علی کے شیعوں کے لیے ہے۔ کمال نہیں ہو گئی؟ مولوی راضی کرنے چلے ہو، مولا راضی کرو، مولا۔ اور قبر میں مولا آئے گا، مولوی نہیں۔ اور مولوی تو اپنے گھر نہیں جاتا، علی کا منکر گھر جاتا، حرامی کیوں آتے؟ بڑے ہو جاؤ، بڑے ہو جاؤ۔ علی کو نہیں چھوڑا جا سکتا، آل محمد نہیں چھوڑے جا سکتے، کسی صورت نہیں چھوڑے جا سکتے۔ اور جو مولوی کھاتے ہی صدقہ ہو، صدقہ خور کبھی علی کے فضائل نہیں پڑھتے۔ جو علی کے فضائل نہ پڑھیں تمہارے کہاں پڑھیں گے؟ ارے رسول خدا نے سب سے زیادہ بشارتیں علی کے شیعوں کو دی ہیں۔ ایک جملہ پڑھوں میں تمہارا؟ کوئی ماتمی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ ہے نا جی، ہم سب ماتمی ہیں، سارے امام حسین کے ماتمی عزادار ہیں۔ سرکار آپ کے لیے بے شمار، آپ کے لیے ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، بالکل بڑا پکا جملہ ایمان کا۔ پڑھ لوں 2 منٹ ہو؟ آپ مجھے معاف کریں، سارے ذات کریں، مجھے آپ نے معاف کر دیا، میں نے آپ کا ٹائم نہیں لیا، آپ نے ممنون سے لڑنا ہے، بلکہ میں ٹائم زیادہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، بن گیا تو پڑھ رہا ہوں، آگے پتہ نہیں زندگی نہ ہو، مولا زندگی چھین لے 26 کو آئی نہ، تو یہ جملہ میرے دل میں رہ جائے گا۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ 10۔ جیتے رہیے، حسین کی ماں آپ سے راضی رہے۔ جی خان گڑھ والوں، مولا جانتا ہے مجھے آپ سے اہمی پیار ہو گیا ہے۔ یہ مولا ابی الفضل کا اسم ہے، میرا ڈرائیور کہتا ہے اتھے جانا ہے، میں کہنی اسی خان گڑھ جانا ہے، یہ پتہ نہیں کیوں۔ آپ بھی تھوڑا سا پیار کر لیں، زیادہ نہ کریں، تھوڑا سا کر لیں۔ میرے جیسی ایٹمیں کم آتی ہیں دنیا میں، ہاں بالکل، نہ ہم ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں۔ ایج گزار دی ہے، مر میں نے جانا ہے، یہ مار دیں گے مجھے، لیکن کمال بات یہ ہے ماریں گے علی کی محبت میں۔ ہاں میں نے کمپرومائز کیا ہی کبھی نہیں۔ آپ بین لگا دیں، آپ مجلس نہ دیں، میری روٹی مولا جانتا ہے، سیدہ کی جوتی کی قسم آپ کے پیسوں پہ نہیں چلتی، مجھے سیدہ نے نوازا ہی اتنا ہے۔ میں نے مجلسوں سے گاڑی نہیں بنائی، میں نے گھر یہاں سے نہیں بنایا،
میں نے حسین کا گھر بنایا ہے، پہلے کمایا ہے، پھر گھر بنایا ہے، پھر مجلس پڑھی ہے۔ میں ذاکر بعد میں ہوں، عزادار پہلے ہوں، پھر ماتم کر لیں گے، پھر عزاداری میں چلے جائیں گے۔ یہ تو ممبر پہ لوگوں نے سمجھوتے کر لیے مقصروں کے ساتھ، نہیں نہیں اسی تواڈے نال ہاں، ہم کوئی کسی مقصر کے ساتھ نہیں ہیں۔ جو مقصر کا یار ہے آل محمد کا غدار ہے، اور جو سیدہ سے غداری کرتا ہے وہ سقیفے والا تو ہو سکتا ہے، غدیر والا نہیں ہے۔ جیتے رہیں، آپ جیئیں یا علی۔ ہم یہ نہیں مانتے، آپ جی ہم نہیں مانتے۔ یہ کیا ہوگا؟ مجلسیں نہیں پڑھواؤ گے، نہ پڑھواؤ، کوئی کاروبار تھوڑی ہے یہ، کمال ہو گیا۔ غدیر کاروبار کے لیے بنا تھا، کمال نہیں ہے؟ سیدہ دربار میں کاروبار کے لیے گئی تھی تمہارے، کہ تمہارے کام چلیں؟ ارے نہیں، یہ ولایت کی جنگ ہے، یہ آل محمد کی محبت مودت کی جنگ ہے، محبت کی جنگ ہے۔ یہ آپ سب لوگ یہاں کاروبار دنیا داری چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں نا، کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ حسین کی ماں سے دعا لے لیں۔ ہم دعائے سے، میں آیا یہاں پر دعائے سیدہ کے لیے آیا۔ ایک جملہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، گھبرانا نہیں ہے۔ بزرگوں آپ نے دعا دینی ہے، جوانوں تم نے مجھے غور سے سننا ہے، بچوں تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے۔ اگلی بات سنو، ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ 10۔ آخری درجے پہ کون ہے؟ جناب سلمان، اور سلمان سے آگے درجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بابے بابے تسی تے داد دیو، کیونکہ سلمان تو آپ کے ہان کا ہے نا۔ سلمان اور بابے ایسے ہی ہے نا جی، اسی جوان ہے بھائی، ہم تو جوان ہیں، ہمارے ہاں بابے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ برا نہ منائے تو جملہ پڑھوں، اسی تے بابیاں تے اونجی بڑی لعنت کرنے ہاں، کیونکہ میرے مولا نے فرمایا تھا حسنین جوانوں کے سردار ہیں۔ ہمارا تو بابا بھی وہ جوان ہے جو حبیب کے پیچھے چلتا ہے۔ پڑھوں جملہ ہے نا؟ ایمان کا کمیل، ایمان کا 10واں درجہ جناب سلمان کا ہے 10واں درجہ۔ کیا اس کے بعد درجے ختم ہو گئے؟ تو بتاتے کیوں نہیں اگلے درجے؟ غلو کرتے ہیں، غالی ہیں، نصیری ہیں، علی کو اللہ کہتے ہیں۔ مولوی تیرے پاس چول کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، ہم مولا کے فضائل پڑھتے ہیں، تجھے اللہ نظر آتا ہے؟ ارے علی کے فضائل میں اللہ چھپا ہوا ہے، ہمارا علی ہے ہی ایسا۔ اپنا ذرا بلند کر، ہمیں نہ گھٹا، اپنے آپ کو بلند کر، اپنی بات کر، تو کون ہے؟ اپنی ماں کو ہر جگہ بدنام نہ کر، ہیں؟ علی والا بن کے جی، رسول کا فرمان ہے۔ بالکل نہیں ہو سکتا، علی پر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے درجے تو جاری ہیں۔ چلے میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، سمجھنا آپ نے خود ہے، مجھے لگا ہے بڑے سیانے بیانے لوگ ہیں، بڑے عقل مند لوگ ہیں سارے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی جملے کے بعد۔ جو محبت سے سن رہے ہیں ان کی زندگی بدل جائے گی۔ نہ بدلے، مرتجیز ہی نہ کہنا، عبد مرتجیز ہی نہ کہنا، گھوڑے کا بندہ ہی نہ کہنا۔ لو اپنے آپ کو خود ہی کہتا ہوں، جو مقصر مجھے کہتا ہے میں خود ہی کہہ دیتا ہوں۔ تو میں نے کی چھیڑنا ہے، میں چھڑتا ہی نہیں، تو مجھے جو مرضی کہہ لو۔ ایک بات تم مجھے نہیں کہہ سکتے، تم مجھے حرام زادہ نہیں کہہ سکتے، لیکن میں تجھے چوک میں حرام زادہ کہوں گا، کیونکہ میں تو ہوں علی والا، اور تو جگہ جگہ کہتا ہے علی باطل ہے، علی مستحب ہے، علی ہے، علی نہیں ہے۔
جو یہ کہے نا علی کبھی ہے علی کبھی نہیں ہے، اسے کہو تو بھی کبھی ہے حلالی، کبھی نہیں ہے۔ بھئی جہاں کہے نا علی نہیں ہے، اسے کہو آپ یہاں حرامی ہیں۔ اے ناراض ہو گئے باپ میری بات پر، نہیں ناراض ہو گئے آپ، چلے کوئی بات نہیں، رسول خدا کی حدیث ہے، یہ دین رسول اللہ نے دیا، مولوی نے نہیں دیا جناب۔ کچھ دین رسول سے بھی لے لو، سارا دین مولوی سے لے رہے ہو ہیں؟ سارا دین مولوی صاحب اے ڈساؤ، یہی کہتے ہیں سراکی مولوی صاحب اے ڈساؤ، تو مولوی صاحب وہ ڈسان دینے جڑا انہوں پتہ ہی نہیں ہوں۔ انہیں کہو بھائی جو ڈسانا ہے، جو بھی ڈساؤ گے وہ ہمیں مولا کی حدیث سے ڈساؤ، اور اگر نہ ڈسائے تو کیا کہنا چاہیے مولوی صاحب کو؟ بجھ جائی تیرے تے، ارے صحیح جو ہے، اچھا یہ کہتے ہیں نا سرائکی میں، بجھ جائی تیرے تے۔ ڈرتے کیوں؟ پڑھ تو میں رہا ہوں، مولوی گالی مجھے دے گا، تمہارے منہ تو ادھر ہے، ویڈیو میری بن رہی ہے، بنا لے، تیری ویڈیو بھی بنائی ہے میں نے، اور مولویوں کی ویڈیو ویسے ہی عام ہے۔ ایمان کے 10 درجے ہیں، 10ویں درجے پر جناب سلمان ہے۔ اب میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں، ایک منظر صرف۔ رسول خدا ممبر پہ تشریف فرما ہے، رسول خدا ممبر پر تشریف فرما ہے، جناب سلمان رسول کی نالین میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے واہ بھی نہ کی، میز ہے نظر نہیں آیا شاید، رسول خدا نالین پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، پاؤں میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ کے پاؤں میں بیٹھے ہیں، قدموں میں بیٹھے ہیں۔ جی بسم اللہ، امام حسین کی ماں راضی رہے، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ قدموں میں تشریف فرما ہے جناب سلمان رسول خدا کے۔ کبھی ایسے ہوا اٹھے ہوں اور رسول کے ساتھ بیٹھ گئے ہوں ممبر پر؟ کوئی ہے ایسی حدیث؟ سرکار کوئی نہیں، جیتے رہیے۔ امام حسین کے ذاکرین نے تائید کر دی، یہ میرے ساتھ بول پڑے، میرا دل اتنا بڑا ہو گیا، کیونکہ عموماً ذاکر میرے ساتھ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں غالی ہے گا، ایسے نہیں بولنا نوں، اے بڑے بڑے ذاکر نہیں، بڑی بڑی پگاں لے۔ میں کہنا تسی نہ بولو، تسی ممبر دے حق بولو، میں تھوڑا چار پانا ہے، ممبر پہ حق بولیے، مجھے گالیاں دیجئے، میں دین نہیں ہوں، علی کے خلاف نہ بولیے، علی دین ہے، مجھے گالی دینے سے آپ کافر نہیں ہوں گے، کھل کے دیجئے، علی کے خلاف نہ بولیے، ہم دین نہیں ہیں، علی دین ہے۔ کبھی دیکھا کسی نے جناب سلمان یہاں بیٹھے ہوں رسول خدا کے ساتھ ممبر پہ؟ نہیں، جب آتے تھے قدموں میں بیٹھتے تھے، نالین پہ بیٹھتے تھے، پہلے سر رکھتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتے تھے۔ ایسے ہی ہے، بولو ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ جی جی کیا بات ہے سید کی۔ انہوں نے اپنی کتب میں لکھا ہے سلیمان معاوضہ کی فضیلت، جو جناب سیدہ کے دروازے پر انہوں نے پوری زندگی دخل باب نہیں دیا، بلکہ بوسہ دیتے تھے تو بی بی کو پتہ چل جاتا کہ سلیمان معاوضہ۔ واہ واہ واہ۔ اب انہوں نے اتنی بڑی شخصیت کا نام لے لیا، جی آپ نے سائیوں کا نام لے لیا، تو میں جملہ ضرور بات کروں گا۔ معرفت کی کمال منزل ہے بھیا، ہم یہی تو رو رہے ہیں، تم نے سید فقراء کی نہ قدر کی نہ کچھ کیا۔ مولا نے فرمایا نہیں فقر میں، ابھی تو پڑھا فقر میں ڈھونڈیے، یہ جا رہے ہیں مولوی کے پاس۔ میں اب جملہ پڑھوں گا تو میں پھر اگلا جملہ پڑھوں گا، مجھے مزہ ہی نہیں آئے گا۔ ارے رسول خدا تشریف لے جا رہے تھے، اذان ہو گئی تھی، مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں در سیدہ آ گیا، سلمان پیچھے پیچھے چل دیے۔ کیا دیکھا؟ رسول خدا تقریباً حالت رکوع میں گئے اور آیت تطہیر کی تلاوت کی، ابھی دستک نہیں دی، کھٹکھٹایا نہیں، فضہ نے آواز دی، آ جائیے سیدہ انتظار میں ہے۔ آ جائیے، مشیت اسے کہتے ہیں۔ میں سلمان ٹائم زیادہ ہو گیا، میرے بھائی نے پڑھنا ہے، آپ مجھ سے بہت اچھا پڑھیں گے، یہ بات آپ آگے لے کے چلیے، چلیں، میں تو کم علم ہوں، میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن کیا بات ہے، دل میرا باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گیا میرا دل، اور آپ کے چہرے بھی کھل اٹھے، اور آپ کی میں دنیا تبدیل کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ کوئی خون کا پرسہ پڑتا ہے؟
اچھا تھوڑے پڑھتے ہیں, میں سارے پڑھتے ہیں. خون کا پرسہ پڑھتے ہیں نا جی, میں ڈبل پڑھتا ہوں, سر کا ہی پڑھتا ہوں, کمر کا ہی پڑھتا ہوں ہیں. ارے یہ میں بتانے جا رہا ہوں, جو خون کا پرسہ پڑھتے ہیں امام حسین کے عزادار ہیں سرکار, انہی کی تو پڑھنے جا رہا ہوں, کمال بات پڑھنے جا رہا ہوں, آپ کو پتہ لگے. سلمان 10ویں درجے پہ ہو کے کبھی محمد کے ساتھ نہیں بیٹھا. سیدہ فرما رہی ہے, کون سیدہ؟ محمد کی بیٹی حسین کی ماں فرما رہی ہے, سنو روزے محشر ہوگا, میں حسین کے عزاداروں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے بابا کے ساتھ بٹھا دوں گی. یعنی حسین کا ماتمی سلمان سے اوپر کے درجے کا ہے. اب انکار کر ماتم کا, اب انکار کر خون کے پرسے کا. میں اس کا ہاتھ پکڑ کے, ارے جس کی طرف محمد نگاہ نہیں کرتے تھے, جب شہزادی آتی اپنی نگاہیں نالین پہ رکھتے, شہزادی کے چہرے کو نہیں دیکھتے, پتہ نہیں عجیب منظر ہوگا. محمد کی بیٹی دربار میں کیسے کھڑی رہی. سلمان کہتے ہیں کسی نے یہ بھی نہ پوچھا شہزادی آئی کیوں. شہزادی آپ آئی کیوں ہیں؟ آپ نے ہائے کر دیا, آپ نے ایک دفعہ ہائے کر دے شہزادی کی غربت پہ. ایک جملہ پڑھنا ہے, زیادہ مصائب نہیں پڑھنا, پھر پڑھ دیں گے مصائب زیادہ. یہ ذاکرین بڑا اچھا مصائب پڑھتے ہیں. پڑھوں جملہ؟ ہائے کرو گے تو جملہ پڑھنا ہائے کے لیے. جب مومن ہائے کرتا ہے نا, ہائے کرتا ہے, حسین کی ماں آ جاتی ہے. جملہ عجیب ہے, کیوں آتی ہے حسین کی ماں؟ کہا آنسو لینے آئی, میرے بچے کا مرہم دے دو. ہر عزادار کے پاس جاتی ہے, آنکھ کے نیچے رومال کرتی ہے, میرے بچے کا مرہم. ہائے کرو گے جملہ پڑھوں؟ شہزادی اکیلی آتی ہے. امام سجاد فرماتے ہیں 4 سال کی حسین کی بیٹی بھی آتی ہے, دادی کی انگلی چھوڑ کے اس مومن کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے جو بلند آواز سے روتا ہے. کہا دادی یہ اتنا کیوں روتا ہے؟ کہا یہ تیرے بابا سے بہت محبت کرتا ہے. کہا دادی یہ اس وقت کہاں تھے اور جب شمر مجھے دادی یہ اس وقت کہاں تھے. اور کتنا ثواب ہے رونے کا. جملہ سنو, دربار سے شہزادی واپس آئی, آخری جملہ ہے, آخری جملہ. دربار سے شہزادی گھر آئی, کائنات کی شہزادی محمد کی بیٹی مٹیوں پہ بیٹھ گئی. علی کی بیٹی آگے سے آئی, شریکت الحسین ہے نا, آگے بڑھی. اماں اماں یہ کیا حال ہوا؟ آپ نے ہائے بھی نہ کیا. بیٹی ماں کو کہتی ہے اماں یہ کیا حال ہوا؟ کہا نہ پوچھ, نہ پوچھ, دربار میں کیا ہوا نہ پوچھ. اماں یہ حال کیوں ہوا؟ اماں اتنا روتی کیوں ہے؟ شہزادی کو آغوش میں بٹھایا, سر پہ پیار کیا اور عجیب جملہ کہا بیٹا میں تو نمازی کے دربار سے آئی, تو شرابی کے دربار میں, کبھی کوفے میں کبھی شام.